أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لیکچر کے آغاز سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے پاس کوئی رجسٹر، کاپی یا کوئی نوٹ پیڈ رکھ لیجئے اور ساتھ میں پین، جس سے کہ آپ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اس سیریز کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم جنت اور جہنم کے حالات کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں پہلے ہم جہنم کے حالات کے بارے میں بات کریں گے اور پھر جنت کے حالات کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے ہم جہنم کے بارے میں جانتے ہیں کہ جہنم کیا چیز ہے، لفظ جہنم کا معنی کیا ہے، اس میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی، جہنم کے دروازے کتنے ہیں، جہنم کے فرشتے کتنے ہیں، اس کے درکات کتنے ہیں، اس کی آگ کی شدت کتنی ہے، اور چند دیگر معاملات پر ہم بات کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس دن جہنم سے بچ گیا، جہنم سے نکل کر جنت میں چلا گیا، وہی اصل میں کامیاب ہو گیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا اجر پورا دیا جائے گا۔ اور جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی، ہماری آزمائش کے لیے، ہمیں کامیاب ہونے کے لیے کہ ہم کامیاب ہوں۔ انہوں نے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے اور ان سے کہا کہ ہمیں ہر ایک طریقہ بتائیں جس سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اور جن لوگوں نے ان کی بات مان لی، ان کے کہے پر عمل کیا، صراط مستقیم کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے انشاءاللہ۔ اور جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں سنی، ان کے کہے پر عمل نہیں کیا، ان کا پھر آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جنت اور جہنم حقیقت ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ نان مسلمس کے علاوہ کچھ مسلمس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں، اسی کی طرف سے روحیں ہیں، اور جہنم حق ہے، جنت حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو گویا جنت اور جہنم حق ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب انسان ان کو سمجھ لیتا ہے نا تو اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، اس کی زندگی کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، انسان کی پرائیورٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چڑچڑانے لگے، اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چڑچڑائیں، کیونکہ آسمان پہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ نہ ہو۔ اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوتی جو مجھے معلوم ہے تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی بلا ہے۔ جس نے اس سے انکار کیا وہ اس میں بھیجا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو جنت یا جہنم کی طرف جانا ہے، اور ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی۔ وہ ایسی حوشگی ہے کہ وہاں پہ موت نہیں آئے گی، وہاں ایسی روحیں ہوں گی جن کو موت نہیں آئے گی۔ انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جہنم کے فرشتوں کو، ان کے جو سردار ہیں میکائیل علیہ السلام، ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے تب سے میکائیل کبھی نہیں ہنسے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے ہر ایک فرشتے نے ان کو سلام پیش کیا اور مسکراہٹ بھی دی، لیکن جب جہنم کے آگے سے گزرنا ہوا تو وہاں کا جو دروغہ تھا اس نے سلام تو پیش کیا لیکن مسکراہٹ نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ سب دیکھ کے مسکرائے، سلام پیش کیا، اس کے ساتھ مسکرائے بھی، لیکن وہ نہیں مسکرایا۔ وہ جو فرشتہ تھا، وہ جو دروغہ تھا، اس کا نام مالک تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ دروغہ نہیں مسکرایا، تو آپ نے جواب دیا، اس کی جب سے یہ ڈیوٹی لگی ہے اور اس نے جب سے جہنم کے حالات دیکھے ہیں وہ کبھی نہیں مسکرایا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اس حقیقت کو تسلیم کر لے، اس کو سمجھ لے، وہ اس دنیاوی زندگی کو ضائع نہیں کر سکتا، اس میں عیاشیاں نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت سوچ سمجھ کے گزارے گا، ہر ایک اس نیک کام کی کوشش کرے گا اور بہت زیادہ کرے گا کہ کوئی ایک ایسا کام ہو جائے جس سے کہ میری نیکیاں میرے گناہوں پہ بھاری پڑ جائیں اور میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ لفظ جہنم جو ہے اس کے معنی کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ یونس بن حبیب الرقصناوی کہتے ہیں کہ جہنم آگ کا نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اور یہ اجمی لفظ ہے، عربی نہیں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عربی لفظ ہے، یہ جہنم کی آگ کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس کا پھیلنا بہت زیادہ ہوگا، یعنی اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ جہنم کے جو کچھ نام قرآن پاک میں بولے گئے ہیں ان میں سے چند: الحاویہ، الحدامہ، الضوضاء، سجید، سقر، جہنم اور جہنم۔ پہلا کلمہ حاویہ، یہ کلمہ قرآن پاک میں 1 مرتبہ سورۃ القاریہ میں آتا ہے اور اس آیت کا ترجمہ ہے، لیکن وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس کی ماں حاویہ ہے۔ تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے؟ ایک سخت گرم آگ ہے۔ تو حاویہ کا لفظ ہوا سے نکلا ہے جس کا معنی ہے، جس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک خواہش کا نام ہے جس کے پیچھے چلنے سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوگا، اور گناہ ہوں گے تو نیکیوں کا وزن کم ہوتا چلا جائے گا، جس سے جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ حاویہ وہ گڑھا ہے
جس میں کوئی گر جائے تو وہ اس کے بھاری ہونے کی وجہ سے اس کے کنارے تک پہنچ نہ سکے۔ علامہ قرطبی اس نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام حاویہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو چیز اس میں گرائی جائے گی اس کا پیندہ بھاری ہونے کے باوجود لوگ اس میں گرتے چلے جائیں گے اور وہ ان لوگوں کو اپنے اندر سمیٹتی چلی جائے گی۔ حدیث پاک میں بھی حاویہ کا لفظ آتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑائی اور جہاد ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کے وقت جب آخرت کا وقت ہوگا اور لوگوں کو لایا جا رہا ہوگا تب ہر انسان کو لایا جائے گا، اور اگر تو اس نے اعمال اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنی امانت ادا کر، اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں کیسے کروں، دنیا تو ختم ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا اسے حاویہ میں لے جایا جائے، یعنی جہنم میں لے جایا جائے، اور اس وقت اس کی امانت کو اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، جس سے اس کو معلوم ہوگا کہ اچھا یہ تھی میری امانت جو میں نے ادا نہیں کی تھی۔ پھر اس کے پاس جائے گا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اور اس کو اٹھا کے کندھوں پہ لاد لے گا، اور جب دیکھے گا کہ وہ کندھوں پہ نہیں رہی یعنی اتر گئی ہے تو پھر اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا اور یوں ہی کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا نماز امانت ہے، جسم امانت ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں گنوائیں، اور ان میں سب سے سخت وہ چیزیں جو گنوائی گئی